جب چنگیز خان نے شہر بخارا کا محاصرہ کیا تو وہ اسے حملہ کر کے نہ لے سکا، اس لیے اس نے شہر کے باشندوں کو لکھا کہ جو ہماری طرف ہے وہ محفوظ ہے۔ بخارا کے باشندے دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ان میں سے پہلے نے چنگیز خان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ دوسرے نے رضامندی ظاہر کی۔ چنگیز خان نے ان لوگوں کو لکھا کہ جنہوں نے اسے تسلیم کرنے پر رضامندی ظاہر کی، اگر تم ان لوگوں سے لڑنے میں مدد کرو جنہوں نے انکار کیا تو ہم تمہارا شہر تمہارے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور دونوں گروہوں میں جنگ چھڑ گئی۔ آخر میں چنگیز خان کے حامی جیت گئے، لیکن ان کے لیے بڑا جھٹکا یہ تھا کہ منگول فوج نے ہتھیار اٹھائے اور انہی حامیوں کو ہی مارنا شروع کر دیا۔ اور پھر چنگیز خان نے یہ الفاظ کہے، جو لوگ اپنے بھائیوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں وہ بعد میں ہمیں بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو پھر بھی ان کے لیے اجنبی ہیں۔ تاریخ عالم میں خوف اور بربریت کا ایک بھیانک باب چنگیز خان۔ چنگیز خان دنیا کی تاریخ کا ایک منفی کردار ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ صحرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے اونان کی زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل کے ساتھ ساتھ منگولوں کے بھی قبائل آباد تھے۔ منگولوں کے ایک قبیلے میں یسوکائی نامی شخص کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام اس نے تموچن رکھا۔ اس موقع پر اس قبیلے کے بہت دانا لوگوں نے یہ پیشنگوئیاں کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک ظالم و جابر جنگجو حکمران بنے گا۔ منگول وحشی قسم کی شکاری قوم تھی، چونکہ یہ علاقہ برفانی تھا اس لیے انہیں برف باری اور سردی سے بچاؤ کے لیے کالوں کی ضرورت پڑتی تھی، جس کے لیے یہ لوگ چھپ کر گھات لگا کر جنگلی گھوڑوں اور بارہ سنگھوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں تک کھا لیتے اور ان کا خون بھی پی لیتے تھے۔ جس وقت تموچن پیدا ہوا اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی اور اس کا اپنا قبیلہ بھی ان سے ناراض تھا۔ یہ لڑکا ابھی چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ اس طرح یہ لڑکا اپنی بیوہ ماں کے زیر سایہ اور اپنی دوسرے بہن بھائیوں کے ہمراہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اکثر راتوں کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے آباؤ اجداد کی بہادری اور جرأت کے واقعات سنایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تموجن بچپن سے ہی نڈر اور بہادر تھا۔ 1175 کو جب وہ اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبائل سے اس کی چکپلش شروع ہو گئی۔ اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نے سب سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ اس مشورے کے بعد وہ بہت مقبول ہو گیا اور دیگر سب سرداروں نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار تسلیم کر لیا اور دریائے انان کے قریب ایک مجلس میں اسے چنگیز خان کا خطاب بھی دے دیا۔ چنگیز خان نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا۔ منگول سلطنت کی فوج کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ اس نے فوج کی تنظیم کے جو اصول مقرر کیے وہ صدیوں تک فوجی ماہروں کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ اس نے چین کو 2 دفعہ تاراج کیا۔ چنگیز خان کی حکمتی عملی اور جنگی منصوبہ بندی نے چینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ چنگیز خان اور اس کے سپاہی اب چین کی سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو چکے تھے، لہٰذا اس نے اب ان شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا جن کے گرد قلعے اور فصیلیں بنی ہوئی تھی، اور حربے کے طور پر اس نے اپنے اس خوف کو استعمال کیا جو اس علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اس نے چینی لشکروں پر اپنی دہشت پھیلانے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ جو منگولوں کے سپاہیوں سے جنگ کرے گا ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ 1219 میں چنگیز خان کے چند سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے، اور اس واقعے نے اس کو تسخیر عالم پر ابھارا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔
اسی سال اس نے چین اور افغان سرحد کے کئی علاقے فتح کیے، بخارا اور مرو کے علاقوں کو لوٹا اور ہرات پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ترکی اور جنوبی مشرقی یورپی ملکوں کا رخ کیا۔ اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یلغار کی۔ 1227 میں چین پر تیسرے حملے کے دوران میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چنگیز خان نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ اس کی موت کے بعد اس کی میت کو اس طرح دفنا دیا جائے کہ اس کی قبر کا نام و نشان تک کسی کو نہ ملے، دنیا کو معلوم ہی نہ ہو سکے کہ چنگیز خان کو کہاں دفن کیا گیا تھا۔ چنگیز خان کی اس خواہش کے پیچھے راز کیا تھا؟ چنگیز کی دہشت اور بربریت بے مثال تھی۔ آج تک دنیا کی تاریخ میں ایسا سنگدل اور ظالم جرنیل نہیں گزرا جس کے ظلم کے قصے آج بھی سن کر انسان ترترا جاتے ہیں۔ اس دور کے انسانوں کا خیال تھا کہ چنگیز خان ایسا انسان ہے جسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اس کے ظلم اور بربریت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے کہتے تھے کہ اس کی دہشت کے سامنے موت کا فرشتہ بھی نہیں ٹک سکے گا اور اس کی جان نکالے بغیر لوٹ جائے گا۔ اس کے بیٹوں اور اس کی رعایا کا بھی یہی یقین تھا کہ وہ کبھی مر نہیں سکتا۔ وہ اسے نیلے جاویدانی آسمان کا بیٹا کہتے تھے جسے کبھی موت نہیں آ سکتی تھی۔ بس یہی چیز تھی جس پر چنگیز خان فخر کیا کرتا تھا، لیکن دنیا کے برعکس یہ بھی جانتا تھا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اسے بھی ایک نہ ایک دن سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی خواہش یہ بھی تھی کہ دنیا کو اس کی موت کا یقین نہیں آنا چاہیے۔ اس کی موت کے بعد بھی اس کی دہشت اسی طرح قائم و دائم رہنی چاہیے تاکہ اس کے دشمن اس کے بعد بھی اس سے اسی طرح خوفزدہ رہیں۔ وہ سوچتا تھا اگر دنیا نے اس کی قبر کو دیکھ لیا تو زیر زمین پڑے ہوئے چنگیز خان کے متعلق بھی یقین ہو جائے گا کہ وہ عام انسان تھا اور اسے بھی عام انسانوں کی طرح موت سے شکست کھانا پڑی۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد بیٹوں نے 1000 گھڑ سواروں اور 1000 حسین و جمیل کنیزوں اور غلاموں کو ساتھ لیا، سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کا عظیم خزانہ ساتھ لیا اور نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس چھوٹے سے لشکر کے علاوہ کسی کو بھی ساتھ آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ یہ قافلہ تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا کسی ایسے مقام تک جہاں پہنچا جس کے متعلق آج تک انسان نہیں جان پائے کہ وہ کون سا مقام تھا۔ آج کی جدید ترین سائنس اور ٹیکنالوجی اور تاریخ دان اس مقام کا سراغ نہیں لگا سکے۔ جب اس کے بیٹوں کو یقین ہو گیا کہ وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ان کو دیکھنے والا کوئی اور نہیں ہے، تو انہوں نے ایک بہت ہی گہری اور بڑی قبر کو دی اور اس کے اندر چنگیز خان اور ان کی کنیزوں اور خادموں کو زندہ ہی خزانے سمیت دفن کر دیا جو اس کے ساتھ آئے تھے۔ جب ٹنوں مٹی کے نیچے وہ سب دفن ہو گئے تو پھر اس کے بیٹوں نے 1000 گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ وہ قبر والے مقام پر اتنی دیر تک گھوڑے دوڑاتے رہیں جب تک قبر کا نام و نشان نہیں مٹ جاتا۔ گھڑ سوار کئی پیروں تک اس کام میں مصروف رہے اور جب میدان بالکل ہموار ہو گیا تو ان گھڑ سواروں کو ساتھ لے کر واپس چل پڑے۔ جب آدھا راستہ طے کر لیا تو پھر ان 1000 گھڑ سواروں کو بھی قطار میں کھڑا کر کے باری باری سب کے سر اڑا دیے۔ وقت گزرتا گیا، اس کے بیٹے اس کی قبر کے راز کو ساتھ لے ہی دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے۔ عروج و زوال آتے رہے، موسم بدلتے رہے، تاریخ کی تیز رفتار آندھیوں نے پچھلے سب نشان مٹا ڈالے، پرانے سورج ڈوبتے رہے، نئے سورج طلوع ہوتے رہے اور پھر وقت گزرتا ہوا موجودہ زمانے تک آ گیا۔ سائنس خلا تک پہنچی تو زمین کے کونے کونے پر نظر پڑنے لگی۔ تب سائنسدانوں، تاریخ دانوں اور ماہرین آثار قدیمہ کی توجہ چنگیز خان کی قبر کی تلاش کی طرف چلی گئی۔ ٹیموں کی ٹیمیں منگولیا میں جانے لگیں اور جدید مشینوں اور آلات کی مدد سے قبر کی تلاش شروع کی گئی۔ نیشنل جیوگرافک والوں نے پروجیکٹ ویلی آف خان کے نام سے مہم لانچ کی، لیکن سبھی کو منہ کی کہانی پڑی اور کسی کو بھی اس کی قبر کا سراغ نہ مل سکا۔ منگولیا کا چپا چپا چاند مارا گیا، زمین کی گہرائیوں تک اسکین کرنے والی مشینوں کی مدد لی گئی، لیکن اس ظالم ترین انسان کی باقیات نہ مل سکیں۔
منگولیا کے لوگوں کے دلوں میں ایک خوف ہے کہ جس روز چنگیز خان کی قبر ملی اس روز دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، کیونکہ جب 1941 میں تیمور کی قبر کو روس نے دریافت کیا تو کچھ عرصے بعد ہی جنگ عظیم میں کروڑوں افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ آج بھی اس قبر کی تلاش زور و شور سے جاری ہے اور شاید کسی روز اس کی قبر کی وہ جگہ جہاں اس کے ساتھ ہزاروں زندہ انسان بھی دفن کر دیے گئے تھے دریافت کر لی جائے۔ لیکن بہت سارے دوسرے لوگوں کی طرح میرا بھی یہی خیال ہے کہ جب کبھی تاریخ میں ایسا ہوتا ہے تو اس کے کچھ عرصے بعد دنیا میں عظیم تباہی کا کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیش آ جاتا ہے۔ دوستو، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا۔